اسلام اکابرین امت سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین خان گنڈرپور صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ میں نے عشق رسول میں جو لفظ بولا اور جس طرح حضور علیہ السلام کے 1500 سالہ جشن ولادت کے اس خوشی کے موقع کو جس طرح چاہا، میں نے اپنے سے بڑھ کر عشق رسول میں ان کو پایا۔ اللہ کریم ان کی یہ کاوشیں مقبول فرمائے۔ اور میں وضاحت کر دوں اس بزم کو کہ اس پروگرام سے قبل ہمارے الحمدللہ 31 اضلاع میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے رحمت للعالمین کانفرنسز کروائے، اور اس میں قرات اور نعت خوانی کے مقابلے کروائے۔ اس کے پوزیشن ہولڈر پھر ڈویژنز میں چلے گئے۔ ڈویژنز میں جو پوزیشن ہولڈرز تھے وہ کل ان کا گزشتہ کل پشاور میں صوبائی دارالحکومت میں ان کا مقابلہ ہوا، اور آج جنہوں نے صوبے بھر میں پوزیشنز حاصل کی ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے دست مبارک سے انعامات سے نوازیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے ہر اسکول میں صوبائی حکومت نے اور وزیر اعلیٰ صاحب کے حکم پر ہم نے ہر اسکول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پروگرام کیے، ہر کالج میں کیے، ہر یونیورسٹی میں اس کا انعقاد کیا۔ اور اس ضمن میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہماری اس حکومت کا یہ اعزاز ہے، دنیا شاید کسی اور ناموں سے پکارے، دنیا شاید کسی اور فتوے لگا دے، لیکن اگر عشق رسول میں الحمدللہ ہم نے جو اقدامات کیے، میں اگر مختصراً بتا دوں، شاید بہت کم حکومتوں میں ہوئے ہو کہ جب آج پرسوں آپ نے ایک نوٹیفیکیشن دیکھا ہوگا کہ اسکولوں میں نیشنل اینتھم کے بعد ہر طالب علم اللہ کے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام ضرور پڑھے گا۔ یہ اسکولوں میں لازم کر دیا گیا، اور یونیورسٹی کے ڈگری ہولڈرز پر یہ لازم کر دیا گیا کہ ہر طالب علم اس وقت تک ڈگری حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی لیکچر اٹینڈ نہ کر لے۔ یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے وہ اقدامات ہیں۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور میں اس موقع پر اپنے قیدی نمبر 804 اپنے لیڈر اور رہبر جناب عمران خان صاحب کا بھی تذکرہ کروں گا کہ جنہوں نے اقوام متحدہ میں ببانگ دہل کہا تھا، کائنات کے سب سے بڑے لیڈر کے بارے میں کہا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا سب سے بڑا درد دل کا درد ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ کے رسول کے ناموس کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ہمارے دل درد کرتے ہیں۔ الفاظ یہی تھے، یہ ایک لفظ کوٹ کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کے وہی الفاظ تھے، اور ان کے ہمیشہ یہ درس تھے نوجوانوں کو، میرے نوجوانوں، آپ کا لیڈر اور رہبر، آپ کا رول ماڈل وارن بفیٹ اور بل گیٹس نہیں ہے، بلکہ آپ کا لیڈر اور رہبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اس لیڈر کا، ہم اس لیڈر کے ویژن پر چل رہے ہیں اور اس لیڈر کے اس فلسفے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس زمن میں ایک بات اور میں ضرور گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اسی سال ہم نے صوبائی اسمبلی میں قرآن کریم کے تلاوت کے بعد جس طرح قومی اسمبلی میں نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اسی طرح ہم نے قرارداد لایا تھا، اور ہم نے نعت شریف کو بھی رولز میں شامل کر دیا کہ جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر ہو وہاں اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر خیر ہو۔ میں اس موقع کے مناسبت سے جو اتنا عظیم دن ہے کہ میرے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا تھا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن دہن میں زباں تمہارے لیے،
بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے سخن اس پہ ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بند خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ اس عظیم ہستی کے وہ ذات کہ جس کا میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کا وہ کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے لفظ بلفظ یہی کہا تھا کہ اگر اللہ کے محبوب علیہ السلام کوئی ایک معجزہ بھی نہ دکھاتے، اللہ کے محبوب کا معجزہ تھا، اللہ کے محبوب کا معجزہ تھا جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نماز قضا ہو رہی تھی تو اللہ کے محبوب نے سورج کو اشارہ کیا، واپس پلٹایا، چاند کو اشارہ کیا، دو ٹکڑے کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے محبوب کوئی ایک معجزہ بھی نہ دکھاتے، اللہ کے محبوب کا یہ معجزہ تھا، نہ سورج کو واپس پلٹاتے، نہ چاند کو دو ٹکڑے کرتے، اللہ کے محبوب کا حسن و جمال ہی اتنا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے گزرتے جاتے، لوگ چہرہ دیکھتے جاتے اور کلمہ پڑھتے جاتے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا انداز تھا۔ اور میں حضرت جابر بن سمرہ صحابی رسول ہے، ان کی وہ روایت کوٹ کرتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچے۔ میں حضرت جابر بن سمرہ نے کہا تھا کہ 14ویں رات تھی اور چاند اپنے جوبن پر تھا، میں کبھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دیکھتا، کبھی حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ میں جابر بن سمرہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے کہ 14ویں رات تھی، حضور علیہ السلام یمینی چادر لے کر آرام فرما رہے تھے، میں کبھی 14ویں رات میں چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، میں فیصلہ کر پا رہا تھا چاند خوبصورت ہے، اللہ کے محبوب حسین ہے، میں نے فیصلہ کیا فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں اللہ کے محبوب خوبصورت ہے۔ یہ اللہ کے حضور علیہ السلام کے انداز تھے اور صحابہ کی وہ وارفتگی تھی حضور علیہ السلام کے ذات کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں وہ ان کے بیٹے ان کے پاس آئے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ عشق کے انداز ہے، عشق کے اصول الگ ہے، شاید عشق کے انداز ہو عقل سے ماورا ہو، لیکن وہ حضرت زید کے پاس، حضرت عبداللہ ابن زید کے پاس جب اپنے بیٹے آئے اور کہا حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور دنیا سے چلے گئے، انہوں نے عجیب دعا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اللہم اذہب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمدہ، یا اللہ میری بینائی چھین لے، میں اللہ کے محبوب کے چہرے کے سوا کسی چہرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اگا رحمان بابا وہی کہنا عشق احس علم ندے چہ حاصل شیل مکتبہ، مکتب حال دا مذہب وائی، عشق سیواد دا مذہبہ بنا درو کی نادرہ پا جبو کی عجبہ دا خائص مخید نشتہ در مشرقہ اور در مغربہ۔ رحمان بابا آخری کے ادب الفاظ استعمالی فرمائی چستا ذو حسن پصفت کے رحمان گم شلا دبا۔ یہ عشق کے انداز ہے، یہ عشق اور محبت کے ترانے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے اگر کسی نے کسی اور کی تعریف کی اس پر بھی اللہ کے محبوب کے صحابہ کا انداز مختلف ہوتا۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عرب کے ایک سخی کا تذکرہ چھیڑ دیا کہ عرب میں ایک سخی گزرا ہے جس کا نام حاتم طائی تھا، اس کے 7 یا 8 دروازے تھے اور سائل ایک دروازے پہ آتا ایک کو عطا کرتا، وہی سائل دوسرے دروازے پہ آتا اس پہ بھی عطا کرتا، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 8ویں پہ حتی عطا کر دیتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا وہ بھی کیا سخی ہے جس سے مانگنے کے لیے سائل کو 8 دروازوں پہ جانا پڑتا، آؤ میں تمہیں اپنے کریم پیغمبر کا دروازہ دکھاتا ہوں جس کی بارگاہ میں جس کے دروازے پر کوئی ایک دفعہ گیا دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ وہ ذات اور وہ ذات والا صفات ہے۔ میں گزارش کروں گا، ہمارے ایک نعت خوان نے مقابلہ نعت خوانی میں ایک لفظ کہا، ایک شعر کہا، میں اس پر ضرور آؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہا
جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ میں نے صحابہ سے پوچھا، یا اللہ کے محبوب کے صحابہ بتائیے گا، انسانیت کی فطرت ہے کہ ان کے پسینے سے بدبو آتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا معجزہ تھا، ان کے پسینے سے خوشبوئیں بکھیرتی تھی۔ حضرت وہ صحابیہ خاتون جب آئی اور اللہ کے محبوب کو کہا، یا رسول اللہ میری بیٹی کی آج شادی ہے، دلہن کے لیے خوشبو عطا فرمائیے۔ حضور نے اپنا پسینہ شیشے میں اتارا اور اس کو دے دیا اور کہا اس دلہن پر چھڑک دو، اور جب وہ دلہن وہاں وہ گھر سے رخصت ہوئی، تاریخ بتاتا ہے، سیرت کا ہر سیرت نگار لکھتا ہے کہ اس گھر کو، جس گھر میں وہ خاتون بیاہی گئی، اس گھر کو بیت المطیبین کہا جاتا تھا، خوشبوؤں والا گھر کہا جاتا تھا۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی کس وزن کا آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے صدیوں بعد اس خاتون کی اولاد کو مصر میں دیکھا، میں نے اس سے بھی حضور کے پسینے کے خوشبو کو پا لیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا کہ اوصاف تھے، حضور علیہ السلام کا انداز تھا۔ میں ایک بات ضرور کروں گا، الحمدللہ ہماری پارٹی مذہبی پارٹی تو نہیں لیکن مذہب بیزار بھی نہیں ہے۔ میں ببانگ دہل جناب عمران خان صاحب کی وہ بات کوٹ کرنا چاہوں گا۔ کل 7 ستمبر ہے، ختم نبوت کا دن ہے، اور ختم نبوت اس دن قائدیانی دجال کے خلاف قومی اسمبلی نے وہ قرارداد پاس کی تھی اور ان کو غیر مسلم قرار دیا تھا۔ میں اس عمران خان صاحب نے جب علماء کی کانفرنس تھی لاہور میں، لوگ 1000 فتوے لگانے دے، لیکن اس ایک ویڈیو کو ضرور دیکھ لے، وہ کلپ ان کی، انہوں نے ببانگ دہل کہا تھا کہ میں اس آدمی کو ایمان والا مانتا ہی نہیں جب تک وہ اللہ کے رسول کے ختم نبوت پر ایمان نہ لائے۔ اور وجہ یہ کہ ہمیں یہ درس صحابہ کے دروازے سے ملتا ہے کہ جب مسیلمہ کذاب، آخری روایت بیان کر کے اجازت چاہوں گا، مسیلمہ کذاب کے پاس جھوٹے نبوت کا جس نے دعویٰ کیا تھا، اس کے پاس جب اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو بھیجا اور ان کو جب اس وقت بیچ دیا اور ان کو کہا کہ آپ جا کر سفیر کے طور پر پیش ہو جائے، مناظر کے طور پر پیش ہو جائے، جب وہ گیا اور اس نے وہ مسیلمہ کذاب نے کہا تشہد انی رسول اللہ، کہ آپ گواہی دیتے میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا لا اسمع، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ حضور اللہ کے رسول ہے، انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے محبوب اور رسول ہے۔ اس کے بعد یہ تاریخ کی روایت ہے، ان کے ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹا گیا، ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا، اور پھر اسی حالت میں جب حبیب بن زید صحابی رسول ہے، ان کا یہ ٹکڑے ٹکڑے جسم جب مدینے کے حرم میں لایا گیا تو ان کی ماں ام عمارہ نصیبہ بنت کعب سے کسی نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا حبیب بن زید ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آیا ہے؟ تو اس نے جواب میں ایک تاریخی جملہ کہا تھا لہذا الیوم ارداتہ، اسی دن کے لیے تو دودھ پلایا تاکہ حضور کے نام پر ٹکڑے ٹکڑے آ جائے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ کریم ہمارے اس کاوش کو قبول فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر، اور اپنے مائیکل ایچ ہارٹ یہودی النسل ہے، اس نے 90s میں ایک تھیوری لکھی، دنیا کے 100 کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا، دی 100 کے نام سے بک لکھی، نوجوان پڑھ لیں، انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اس نے 100 کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا کہ دنیا کے 100 کامیاب شخصیات کون تھی۔ اس میں 100 کامیاب لوگوں کی شخصیات کی فہرست میں کی کتاب میں پہلے صفحے پر جس شخصیت کا نام ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ ہے، اور اس نے آگے لکھا ہے کہ آگے میں جو 99 باقی لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ صرف سکسیسفل ہے، اللہ کے رسول سپریملی سکسیسفل ہے، وہ ایسے کامیاب ہے کہ جو اس بارگاہ کے ساتھ جس کا تعلق بنا وہ بھی کامیاب ٹھہرا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اوصاف ہے۔ میں حضور علیہ السلام کے اوصاف اتنے زیادہ ہے کہ اس پر اگر گھنٹوں بولتے رہے تو بھی وہ وقت کم پڑ جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن حضور کا ذکر گونجتا رہے گا۔ میں وزیر اعلیٰ صاحبات کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جس طرح صوبے کو آپ نے جگمگایا حضور علیہ السلام کے یوم ولادت پر،
1500 سال مکمل ہوئے، اس کائنات کے ہستی جو یتیموں کے آسرا تھے، جو بیواؤں کے مسیحا تھے، ان کے نام پر آپ نے جس خوبصورت انعقاد کیا، پورے صوبے میں آپ نے جس طرح اس ذات کو خراج عقیدت پیش کیا اور نئی نسل کو حضور علیہ السلام کے سیرت سے روشناس کرایا، آپ کو خراج عقیدت ہے۔ اللہ کریم یہ بہار قائم و دائم رکھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر اشعار پر گفتگو ختم کروں گا۔ ابو دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وما علینا الا البلاغ۔